بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ 8۔ پہلی وحی سے پہلے کی راتیں، غار حرا کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ لمحہ جس نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ لیکن اس عظیم واقعے سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ کون سی نشانیاں تھیں جو بتا رہی تھیں کہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس خاص سفر کی طرف۔ مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان ایک خاموش مقام غار حرا، یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہوتے جا رہے تھے۔ دل مکہ کی شرک، ظلم اور جہالت سے بھر گیا تھا۔ لوگ پتھر کے سامنے جھکتے، لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی، کمزوروں پر ظلم ہوتا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سب کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سچ کی تلاش میں بے قرار رہتا۔ کبھی آسمان کی وسعتیں دیکھتے، کبھی خاموش پہاڑوں کو، کبھی تنہائی میں رب کائنات کی قدرت پر غور فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانے پینے کا سامان ساتھ کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزار دیتے۔ یہیں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے، انسانیت کے درد کو محسوس کرتے اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے جو دنیا کو بدلنے والا تھا۔ دنیا جانتی نہ تھی کہ ان پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہونے والا ہے۔ وہ لمحہ جب آسمان کا پیغام زمین پر اترنے والا تھا، وہ گھڑی جب انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کیے جانے والے تھے۔ غار حرا کی یہ راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکیزگی، سوچ کی گہرائی اور اللہ کی طرف خاص توجہ کا سب سے روشن ثبوت ہیں۔ اور پھر وہ مبارک رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ غار حرا کی ان عبادت بھری راتوں کے بعد کیا ہوا؟ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام کیسے تشریف لائے؟ اگلا حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔